قرآن کی ابتدا اللہ کی رحمت اپنے عروج پہ ہے، اور وہ رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ نہیں ایک دن کے لیے تھی، یہ نہیں 2 دن کے لیے، یہ نہیں کہ رحمت کا جوش آیا پھر ٹھنڈا پڑ گیا، نہیں، ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام حمید کی ابتدا میں اس آیت کو نازل کر دیا تو یہ کافی نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ساتھ کیا کہا؟ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہی صفحے پہ پہلی ہی آیت میں الرحمن الرحیم، پہلی ہی سورت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ نے اپنا یہی تعارف پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعارف کی جو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا، رسول اللہ نے اس عورت کی طرف مخاطب ہو کے کہا تھا صحابہ کو، دیکھو کیا یہ عورت جو اس ٹائم کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کر رہی، نہ پردے کا نہ کسی چیز کا، فوراً اپنی چھاتی سے اپنے بچے کو لگا کے دودھ پلانا شروع کر دیا ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ اللہ کے رسول کیسے ممکن ہے ڈال دے گی؟ تو تمہارا رب کیا تمہیں ایسے ہی آگ میں ڈال دے گا؟ تمہارا رب ویسے ہی ڈال دے گا؟ کیا تمہارا رب بندوں کے اوپر ویسے ہی غضبناک ہے؟ کیا تمہارا رب بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے؟ نہیں، وضاحت بھی کی، تمہارا رب، حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے، اسلاف سے ثابت ہے اور صحیح ترین اسناد سے ثابت ہے، اللہ رب العزت نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جب کائنات پیدا کی، رحمت اور محبت کے 100 حصے بنائے، 100 حصے، ان میں سے ایک حصہ اپنے عرش سے نیچے اتار دیا، کائنات کی ہر چیز کے اندر کتنے حصے اتارے؟ 100 میں سے ایک حصہ۔ ہم کہہ دیتے ہیں 100 ماؤں سے زیادہ، حقیقت میں وہ ایک جو حصہ ہے وہ ایک اکیلا ماں کو نہیں ملا، ماں کو نہیں ملا۔ دنیا کے اندر محبت کے جتنے سلسلے ہیں، رحمت کے جتنے سلسلے ہیں، وہ اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہیں۔ باپ جو اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اسی لیے کرتا ہے، ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اسی لیے کرتا ہے، بیٹا ماں سے، باپ سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی، میاں بیوی، خامن بیوی، یہ محبت کے جتنے سلسلے ہیں یہ ایک حصہ رحمت میں، حتیٰ کہ اس ایک حصہ رحمت میں درندے، چرند، پرند بھی شامل ہیں۔ وہ جو اونٹنی کا بچہ اونٹ کے ارد گرد بھاگتا ہے اور دور جانے پہ چیختا، چلاتا، کراہتا، روتا ہے، وہ اس ایک حصہ رحمت کا حصہ ہے جو زمین پہ اتارا گیا ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، وہ ایک حصہ رحمت جس کی وجہ سے جب سے آدم آئے جب تک قیامت قائم ہوگی، محبتوں کی عظیم الشان داستانیں، الفتوں کی، عقیدتوں کی عظیم الشان داستانیں جو رقم ہوئی ہیں وہ اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اے اللہ، باقی 99 حصوں کا کیا ہوا؟ باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے اور بندوں کے درمیان خالص کر لیے، کل قیامت کے دن ان 99 حصوں کو اللہ تمہارے اور میرے اوپر تقسیم کر دے گا۔ ایک حصہ رحمت سے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، تو جو 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں تو کیا بندے بخشے نہیں جائیں گے؟ اللہ کی قسم چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ آؤ، لوٹو، پلٹو، واپس آ جاؤ، ایک مرتبہ دیکھ لو، ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھو، ایک مرتبہ سوچو، ایک مرتبہ غور کرو۔ رسول اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی سمجھانے میں۔ ایک ہاتھ اللہ کی طرف آ کے دیکھو تو صحیح، پورا بازو بھر اللہ رب العزت فاصلہ طے کرے گا، چل کے آ کے دیکھو تو صحیح، رب دوڑتا ہوا آئے گا، ایک دفعہ آ کے دیکھو تو صحیح۔ اور اسلاف نے کیا خوبصورت مثالوں سے، اللہ کے ساتھ مثال نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے اس حدیث سے پہلے، یہ جو عورت اور بچے والی حدیث ہے نا، اس سے پہلے اسلاف مثالیں لے کے ہیں اور 2 خوبصورت ترین مثالوں کو بیان کیا۔ ایک مثال یہ دی، اگر کوئی بچہ اور اس کی ماں میں آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، ماں ڈانٹتی ہے، بچہ دوڑ گیا، تھوڑی دیر بعد اس کو احساس ہوا ماں کا در چھوڑ کے کہاں جاؤں گا، ماں کے علاوہ تو کوئی ملجا نہیں ہے، ماں کے علاوہ تو کوئی گھر نہیں ہے۔ واپس آیا، ماں نے ابھی دروازہ نہیں کھولا ہوا، لاک کیا ہوا، غصے میں دہلیز کے اوپر سر رکھ کے لیٹ گیا، نیند آ گئی۔ ماں کا بھی غصہ کچھ دیر کے بعد ٹھنڈا ہوا، ماں بچے کو ڈھونڈتے ہوئے باہر آئی، دہلیز کے اوپر بچے نے سر رکھا ہوا ہے،
اسلاف نے کہا بتائیے یہ ماں کہ اپنے بچے کو اسی وقت واپس معاف کر کے اندر لے کے جائے گی کہ نہیں؟ جائے گی۔ اسی طرح دوسرا یہ جو مثال ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، غصے میں ہے، پلٹ آئیے، اس کی دہلیز پہ سر رکھ کے دیکھیے تو صحیح آپ کو اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا، آپ کو تشفی کراتا ہے کہ نہیں کراتا، اس کی رحمت کا در اتنا وسیع ہے یا نہیں ہے۔ اگر ماں کی رحمت اتنی ہے، ایک حصہ رحمت کا جو حصہ ہے، تو تم نے یہ سمجھا کہ تم رب کی طرف پلٹ آؤ گے، تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، ہر صورت ہوں گے، یقینی ہوں گے۔ دوسری مثال کیا دی؟ ایک بچہ ہے، اس کا باپ بڑا طاقتور ہے، اللہ کے ساتھ مثالیں نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بات ہے، بڑا طاقتور ہے، اس بچے کو ایک ڈاکو نے اٹھا لیا، اغوا کر لیا، اور یہ شیطان ابلیس ایمان کا ڈاکو ہے، ایمان کے اوپر نقب زنی کرتا ہے، اعمال کے اوپر نقب زنی کرتا ہے، نمازوں کے اوپر نقب زنی کرتا ہے، یہ بھی ڈاکو ہے۔ ایک ڈاکو نے اٹھا لیا، بچہ اس کی قید میں چلا گیا، باپ بڑا طاقتور ہے اور ڈاکو بڑا کمزور ہے، اسلاف نے باضابطہ یہ مثالیں دی ہیں۔ اور بچہ جب اس کے نرگے میں پھنس گیا تو باپ کو آواز دینے لگا، اے میرے بابا، یہ مجھے ایک ڈاکو نے اٹھا لیا ہے، اغوا تو ہو چکا، نقصان تو پہنچ چکا، لیکن آواز دی ہے میرے باپ، اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، مجھے اس کے نرگے سے آزاد کروا۔ تو کیا جو طاقتور باپ ہوگا وہ تلوار نکال کے یا اسلحہ اٹھا کے اپنے بچے کو چھڑوانے کے لیے نہیں جائے گا؟ اللہ کی قسم ضرور جائے گا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم شیطان ابلیس کے نرگے میں پھنس گئے ہو، کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہو، ہوش آ گئی ہے، تو اپنے رب کو پکار لو، اس کو ندا دو، اس کو صدا دو، اے میرے رب، میں شیطان لعین کے قبضے میں آ گیا، غلطی ہو گئی، پھنس گیا، بہک گیا، اب مجھے اس کے چنگل سے نجات دے دیجئے۔ تو کیا رب نجات نہیں دے گا؟ رب فوراً نجات دے دے گا۔ رب آگے بڑھ کر تمہاری اس صدا کو، تمہاری اس ندا کو قبول کرے گا اور فی الفور تمہیں اس کے نرگے سے نکلوا دے گا۔